اچھا میں آیات کا نمبر دو آپ کو. نہیں نہیں آپ سنا رہے ہیں مجھے دکھا نہیں رہے, یہی تو بول رہا ہوں آپ کو. تو میں آپ کو آیات کا نمبر بتا رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ مجھے دکھا نہیں رہے, آپ مجھے سنا رہے ہیں. دیکھو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک سبحانہ منٹ و ایک تعالی منٹ ابدی ہے. آپ یہ نہیں سنو کہہ سکتے کہاں بیٹا ہے. سنو بولو سنو. اللہ اس سے باہر ہے. اچھا اس جیسے کے باہر ہے. کل من علیہا فان. اچھا دیکھیں کل من پھر علیہا دیکھیں فان, بھائی جو آپ بھی سنا چیز ہے رہے ہیں اس دکھا دنیا نہیں میں رہے. سب فانی ہو جائے گا. بھائی آپ لیکن بھائی دکھا ہم نہیں رہے ثابت ہیں. کرتے ہیں کہ اللہ اچھا سبحانہ و تعالی یہ پہلے مجھے سب آپ کی حجت پتہ لگ جائے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ میاں اپنے عرش پہ ہیں یا ہر جگہ پہ ہیں؟ ہر جگہ پہ ہے علم کے لحاظ سے. جہاں بھی آیا وہ علم کا باعث علم ہوگا. کسے کہتے ہیں؟ جہاں بھی علم کسے قرآن کہتے کریم میں آیا ہیں؟ اب علم مجھے کسے کہتے ہیں؟ علم سے کہتے کہ بھئی اللہ آپ جو بھی کہتا ہے جو بھی کرتا ہے اللہ اس کی خوب باخبر ہے. بس صرف باخبر ہے نہیں اس کے پاس. بھائی میں نے علم کے لحاظ سے بتایا, علم کے اللہ لحاظ سے یہاں پہ ہے نہیں, صرف وہ باخبر ہے, رائٹ؟ علم کے لحاظ سے. بھائی ونس اگین لیٹ می آسک یو اگین, میں 10 دفعہ پوچھوں گا جب تک مجھے میرا جواب نہیں ملے گا. اللہ عرش پہ بیٹھا ہے اپنے تخت کے اوپر, دنیا میں نہیں ہے, رائٹ؟ آپ کو کس نے کہا کہ عرش پہ بیٹھا ہے؟ ثم استوى کیا مطلب ہے؟ بھئی استوا کا مطلب یہ استوا بیٹھنے کا, وہ بیٹھنے کا یار مطلب ہے استوا کا. اللہ اپنے تخت کے اوپر ڈانس کر رہا ہے, از دیٹ اوکے؟ نہیں آپ غلط مطلب مت سمجھیے. پہلے کیا آپ سمجھائیں آپ, علم کی سمجھائیں. بات دیکھو, پہلے علم کی بات بتائیے. میں آپ کو آیات دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ثم ہر استوى جگہ کو ہے پہلے علم کی. سمجھائیں, ثم استوى کو سمجھائیں پہلے. نہیں اس پر میں بات میں آؤں گا, پہلے علم کی نہیں بات. پہلے اسی کو سمجھنا میرے کو. ثم استوى کو سمجھائیں پہلے. بھئی اس نے استوا کیا, استوا کیا اس استوا کا کسے کہتے ہیں؟ امر. دیکھو بھائی اس کا امر اور نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹھ گیا. وہ دنیا کے یار امر اور ثم نہیں. استوى سر پوری ورڈ ہے ثم استوى علی العرش. اس کی ٹرانسلیشن کر کے دیں, فل سٹاپ. ایسی بات مت کرو. میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ استوا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی جو کام تدبرات ہے وہ چلا رہا ہے. اس کا یہ مطلب کہ بیٹھ گیا. چلا نہیں اگر رہا, وہ استوا ثم استوى علی العرش, وہ اپنے عرش پہ جا کے استوا ہو گیا. مجھے استوا کا مطلب بتائیں. وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی, اور آیات سے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. اس کا بعد مطلب میں یہ نہیں جائیں کہ گے, بیٹھ گیا. پہلے عربی کا ایک ورڈ ہے سمپل, ثم استوى علی العرش. اس کا ٹرانسلیشن دے دیں, تفسیر نہیں اچھا اگر ٹرانسلیشن. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر نہیں میں آپ کو سمجھانا نہیں, کہوں کہ ابھی عمران, ٹرانسلیشن چاہیے. ٹرانسلیشن پہلے, سمجھانا بعد میں. ثم استوى علی العرش کی ٹرانسلیشن دے دیں. اس کا مطلب کہ پھر وہ عرش پہ استوا ہو گیا. استوا استوا, کا یہ مطلب ابے نہیں. او بھائی استوا کی ہی تو ٹرانسلیشن لے رہا ہوں تم سے, تو وہی تو ٹرانسلیشن چاہیے. استوا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم چلا رہے کائنات کا. بھائی نہیں, یہ بات نہیں ہے. علی العرش بھی ہے, عرش کے اوپر حکم چلا رہے ہیں. نہیں, عرش کے اوپر حکم نہیں چلا سکتے. عرش پہ بیٹھ کے حکم چلا سکتے ہیں, یا عرش پہ رہ کے حکم چلا سکتے ہیں. عربی کے ورڈ ایگزیکٹلی کلیئر ہے. خالی ورڈ کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا, پوری سٹیٹمنٹ کے اندر کرنی ہے. ثم استوى علی العرش, ٹرانسلیشن دیں. میں نے وہی پہلے بھی بتایا. اگر آپ زبردستی معنی یہ نکال رہے ہو تو آپ کی الگ بات ہے, ورنہ بھائی عرش میں کا یہ مانا مطلب. نکال نہیں رہا, میں آپ سے مانا پوچھ رہا ہوں. مجھے اس سٹیٹمنٹ جو اللہ میاں نے خود بولی ہوئی ہے, قرآن کے اندر ہے, اس کی ٹرانسلیشن دیں. ثم استوى علی العرش, اس کے بعد توئیں آتا ہے, اس کا مطلب ہے بریک ہے, کوما ہے. مجھے اس کا سینٹنس کا مطلب دے دیں, بس اتنی سی بات ہے. تو میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دنیا کے معاملات ہے وہی چلا رہے. سب کچھ کرنے کے بعد یہ کائنات کا جو امر اور بھائی نہیں وہی. ابے بھائی پلیز, فار دا لو آف اللہ جس کو تم مانتے ہو, میں نے تفسیر نہیں پوچھا, میں نے اس کا صرف اور صرف معنی پوچھا ہے. ثم استوى علی العرش,
اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ہندی میں بول دو، اردو میں بول دو، انگلش میں بول دو، مانا بول دو. بھائی میں نے آپ کو پھر سے سمجھا دیتا ہوں. نہیں یہ سمجھانا نہیں ہے، نہیں سمجھنا، مطلب چاہیے صرف. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم چلا رہا ہے، حکم حکم ہر چلا چیز رہا کا ہے ایک وہی سیپریٹ ہے، پھر وہ الل عرش نہیں ہونا چاہیے تھا بیچ میں. نہیں اللہ نہیں کا الل عرش. سنو وکاس لسن، اوپن یور مائنڈ، تھمز اپ پیو، دماغ کا ڈھکن کھولو. حکم چلا رہا ہے عرش کے اوپر، عرش کے اوپر حکم نہیں چلا سکتا، الل عرش بھی ہے ساتھ میں. سم دین آفٹر ورڈز استوا الل عرش. اگر استوا کا مطلب میں حکم چلانا لوں تو الل عرش، عرش کے اوپر حکم نہیں چلا سکتا. عرش ایک نون برین آبجیکٹ ہے، ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس کا برین نہیں ہے، اس کے اوپر حکم نہیں چل رہا. اللہ نے دنیا پہ حکم چلانا ہے، الل ارض نہیں ہے، الل عرش ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک اس لائن کا مطلب چاہیے، مجھے تفسیر نہیں چاہیے. ثم منٹ استوى الل عرش آپ کو کا مطلب ذرا کیا ہے وہ بتاؤ. ایک منٹ آپ مجھے ایک منٹ بول لیجیے کہ سورۃ اعراف کی 54 نمبر آیت ہے. آئی ڈونٹ 3 کیئر نمبر کہ اور کہاں جانا ہے، مجھے اس کا مطلب بتا. ثم استوى الل عرش کا مطلب کیا ہے؟ ایک منٹ تو اس کے بعد یہی حرف آتا ہے نا میرے بھائی، آپ تو پلیز نہیں، سمجھا کرو نا. اس کا مطلب آپ بتا. تو نہیں، کہیں اور نہیں جانا، کہیں اور نہیں جانا، کہیں اور نہیں جانا. آپ اگر وہاں پہ ثم استوى الل عرش نہیں لکھا ہوا تو آئی ڈونٹ کیئر، الل عرش ہے یہاں پہ. وہی لکھا ہے، ثم استوى على العرش لکھا ہے، وہی لکھا ہے اوکے، اسی آیت میں لکھا کدھر ہے. لکھا ہے؟ سورۃ اعراف 54 نمبر. سورہ احراف 54 نمبر. اوکے ہولڈ آن، اسٹے ہیئر. سورہ احراف 54 نمبر، ایک سیکنڈ میں کھول رہا ہوں. اوکے، ثم استوى على العرش. اوکے دیر یو گو، اچھا میں ایڈم آپ کے بھائی، کھول دیتا ہوں. جی میں نکلتا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی اور سر یہ کہانی ہے بڑی یہ مزیدار ہونی ہے. نہیں، وہ مجھے کل صبح جلدی آنا کام ہے کچھ. اوکے سر. یہ انوراگ بھائی نے لکھا ہے، میں بولوں گا کہ آپ پلیز نہیں بھیجے آپ سپر چیٹ. ایسا لکھتے ہیں ایڈم بھائی، پڑھا آپ نے، میں پیسے کوئی بیٹنگ میں نہیں جیتا، پورے دن دھوپ میں 10 سے 5 کھڑا رہا ہوں تب 300 ملے ہیں. سو میرے بھائی ایڈم کے نام. ارے آپ کا پیار. واہ، یہ ہوتی ہے واہ. محبت ایڈم بھائی. نہیں یہ ارے دل سے بھائی لیکن نکلتا ہے ایسے. سر محبت آپ کو سر اگر حد ہاتھ سے جوڑ کے زیادہ سر بڑھ جائے تو نمن. وہ جہالت ہو جاتی ہے نا. جی وہ نہیں دیٹ از کرو. ٹو مچ، یا دیٹ یہ از ٹو مچ 10,000 میرے سے بھائی. کہیں بڑھ کر ہے. ہاں دیٹ از ٹو مچ میرے پیارے بھائی. پلیز پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، پلیز. میں آئی بیگ یو، آئی ول ہمبلی ریکویسٹ یو. میں آپ کو یعنی کہ بہت پیار سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز ایسا مت کیجیے، پلیز ایسا مت کیجیے. اپنے آپ کا خیال رکھیے. دس از ٹو مچ. میں آئی ڈونٹ نو میں کیسے واپس بھی نہیں کر سکتا، لیکن بھائی پلیز بہت بہت آپ کا دھنیہ واد ہے، مگر نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. پلیز بہت بہت دھنیہ واد، مگر نہیں ایسے، نہیں 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 ایسا نہیں چاہیے. اوکے پلیز یار پلیز، بالکل ایسا نہیں چاہیے. آپ اپنا خیال رکھیے. اگر پورے دن میں آپ کا 300 کما رہے ہیں بھائی، نہیں، دیٹ از ٹو مچ اینڈ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی ہمبلی جی جی ریکویسٹ جی. یو. نہیں، اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈم بھائی ان سے کہہ دیجیے کہ یہ نہیں نہیں نہیں، بہت بہت نہیں زیادہ نہیں، ہے اگر آپ. سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈم بھائی میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ چینل کو دیکھیں اور ساری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، ایسے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں نا. جی آپ کی سپورٹ سب سے بہتر ہے، آپ لائک اور شیئر کریں، فارورڈ جی کریں ویڈیوز سب لوگوں کو، جی، اور اپنے یہ کریں. دوستوں کو بھیجیں گے، بہت بڑا ہاں سپورٹ رہے گا یہ. ایگزیکٹلی. مگر فائنینشیل سپورٹ سر آپ سے لینے کی نہیں ہے، آپ کو دینے کی ہے. ٹھیک ہے، بیکاز 300 پورے دن میں اس کچھ بھی نہیں. سو پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. آئی فیل اشیم رائٹ ناؤ. مجھے اس وقت شرم آ رہی ہے کہ آپ نے اس طرح کی فائنینشیل سپورٹ کی. اٹس ٹو مچ. پلیز میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ، پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. بہت بہت دھنیہ واد ہے آپ کا. اوکے وکاس صاحب بھاگ گئے کیا؟ اوکے وکاس صاحب بھاگ گئے.
اور جی میرے خیال میں نہیں آ گئے واپس, نہیں جی وقاص صاحب واپس آئے. جی وقاص صاحب آپ کے لیے آیت آ گئی سامنے. دیکھو ایڈم بھائی, ہم آرام آرام سے سمجھیں گے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. اسی آیت میں لکھا ہے ان ربکم اللہ, بے شک تمہارا رب وہی ہے, اللہ ہے, الذی وہی ہے, خلق زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں, ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر استوا ہو گیا, یعنی وہ کائنات کا حکم چلا رہا ہے, نہیں جھوٹ بول رہے ہیں, کائنات کا امر اور حکم چلا رہا ہے. اس جھوٹ کا بول یہی رہے ہیں, مطلب ہے, یہ نہیں ہے جھوٹ کہ وہ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ اگر بول رہے آپ ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. الل عرش کیوں ہے بیچ میں؟ بھائی اس کا یہ اگر سمپل لکھا ہو نا سمستوا, تو بات کہاں میں پر آپ کی بات کسی طریقے سے مان بھی لوں. الل عرش کیوں ہے؟ الل عرش کی ٹرانسلیشن کو بیچ میں ڈالو, الل عرش کی ٹرانسلیشن کو بیچ میں ڈالو. جھوٹے وکاس کیوں جھوٹ بولتے ہو اتنا یار, کیوں جھوٹ بولتے ہو اتنا, کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ میرے بھائی نہیں میرے بھائی, میرے سنا ہے بھائی نہیں, بڑے میں تیرا مفکر بھائی سے. نہیں, جو جھوٹ بول رہے ہو. سمستوا الل عرش ہے بیچ میں, الل عرش کا کیا کروں؟ تو عرش کو ایک اونچے جگہ کو کہتے ہیں نا, جیسے یوسف علیہ تو السلام نے عرش کہا کے اوپر استوا ہوا نا ورفع اللہ, ابویہ علی العرش. تو عرش کے اوپر, بھائی عرش کے عرش کا اوپر مطلب چڑھانا یہ نہیں ہے, اللہ. نہیں عرش اوپر جگہ کو کہتے, اوپر کو بس, اوپر کو جیسے نہیں یوسف کہتے علیہ عرش. السلام نے کہا ابے اور ورفع ڈنگر, ابے ابویہ اور علی العرش. ڈنگر, ابے اور ڈنگر, عرش کے اوپر ہے الل عرش, عرش کے اوپر. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اوپر. اوکے, عرش کا مطلب کیا ہے؟ اوپر. اللہ کا مطلب بھی اوپر, عرش کا مطلب بھی اوپر. اللہ استوا ہوا اوپر, اوپر. اللہ پاگل تھا, اس نے اوپر دو دفعہ لکھ دیا. یہ اللہ کو بے وقوف اور پاگل سمجھ رہے ہو تم لوگ. آپ کے دیکھو عرش بھائی, کا مطلب آپ ہے ایسی اوپر, باتیں اللہ مت کا کرو, مطلب ہے اوپر. اللہ نے ایسی اوپر اوپر دو دفعہ کیوں لکھا ہے؟ اللہ کا مطلب ہے پر, یعنی اوپر, اس کے اوپر. اوپر اور پر, اوکے. اللہ نے لکھا پر اوپر, حکم پر اوپر. اوکے, واہ کیا ٹرانسلیشن ہے یار. وقاص خوف خدا کرو یار, شرم کرو یار, حیا کرو یار. کتنی بڑی بڑی جلیبیاں بناؤ گے یار. اور ہوتا یہ ہے کہ تم جب ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جسے عربی کی ABCD نہیں پتا, وہ تم لوگوں کی باتیں سن لیتا اور سمجھ لیتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. اتنے بڑے بڑے جھوٹ, کتنے جھوٹ بولو گے یار. پھر اللہ نے حکم چلایا پر اوپر. اگر What آپ کا بات مان لیا is جائے this کہ اللہ bullshit? صبح, ایک منٹ, What is this bullshit? اللہ نے حکم چلایا اوپر, اوپر پر. کیا مطلب ہے اوپر پر؟ ایک منٹ, دیکھو اگر آپ کا بات مان لیا جائے کہ اللہ سبحانہ میرا وتعالی بات نہیں عرش پہ ماننا, بیٹھا ہے, مجھے آپ تو یہ ٹرانسلیشن دیں تو گے اللہ سبحانہ وتعالی سے عرش بھائی. بڑا ہو گیا نا. مجھے نہیں, آپ کی میری سمجھ میں بات آیا, نہیں ماننی, میری اس بات لیے نہیں ماننی. اللہ جو لکھ رہا ہے وہ عرش کا سمجھانا ہے مطلب مجھے. یہ نہیں استوا کا, اللہ سبحانہ وتعالی یہ حکم چلانے کا مطلب یہی ہے یہاں پر. ارے بھائی میری بات ماننی نہیں, میں تو کچھ بول ہی نہیں رہا. میں نے تو تمہیں کہا اس کی ٹرانسلیشن دو, مگر تم ٹرانسلیشن دے ہی نہیں سک رہے. کیوں؟ کیونکہ جو تم نے ابھی لفظ بولے وہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس حساب سے عرش اللہ سے بڑا ہو جائے گا. اور یہی پرابلم ہے اسلام میں. تم نے بول دیا اس کا جواب کہ اگر تم صحیح معنوں میں اس کی ٹرانسلیشن کر دو تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا, عرش بڑا ہو جائے گا. لہٰذا تم صحیح معنوں میں ٹرانسلیشن دے ہی نہیں سکتے. جلیبی بنانی تمہارا مجبوری ہے. ایک منٹ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک منٹ. کیا عرش اللہ نے عرش پیدا کیا, تو عرش اللہ نے پیدا کیا نا, تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلی سے ہے نا. میں نے آپ سے سوال کیا, اللہ ازلی ہے, هو الاول والآخر, وہ پہلی بھی ہے اور آخر بھی ہے, تو کیسے عرش پر بیٹھ سکتا ہے؟ عرش پیدا کیا اس نے کہ نہیں کیا؟ ہاں پیدا کیا. اوکے, آپ کے ملا کہتے ہیں کہ نہیں,
حدیث کے مطابق جب اللہ نے سب کچھ پیدا کیا اس سے پہلے اللہ اپنے عرش پہ تھا اور وہ عرش پانیوں پہ تھا، لہذا عرش بھی دنیا بنانے سے پہلے تھا اور پانی بھی دنیا بنانے سے پہلے تھا. یہ آپ کے ملا کی میں نے ابھی آپ کو ویڈیو دکھائی تھی. ناؤ دا پرابلم از کہ اگر آپ مان لو اللہ اپنے عرش پہ ہے جو کہ لکھا ہوا ہے، جو کہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ کا عرش اللہ سے چھوٹا ہے اور آپ یہ مان نہیں سکتے کیونکہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو لہذا آپ مان نہیں سکتے. لہذا آپ کے ساتھ پرابلم ہے. اور العرش جو ہے، اللہ کے عرش کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ 8 فرشتوں نے. اللہ ہیز ٹو بی اسمالر دین دا عرش. اللہ کو اپنے عرش سے چھوٹا ہونا ہے کیونکہ اس نے عرش پہ سمانا ہے، اور اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا اللہ کے عرش کو بتاؤ قرآن کے مطابق؟ جہاں 8 فرشتوں کا ذکر ہے وہ 8 امور ہے بھائی، آپ غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہو. امور مائی فٹ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، امور مائی فٹ، کتنے فرشتے جس نے اٹھایا ہوا ہے؟ مائی فٹ. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وہ 8 امور کی بات ہو رہی ہے، اٹھانے کی بات ایسا نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، یہاں پہ عرش ہے، وہاں پہ بعد میں چلتے ہیں. یہاں پہ عرش ہے بھائی، کوئی الفاظ یہاں پہ ایسا عرش ہوتا ہے؟ ہے قرآن کریم. ہاں عرش ہے. اوکے نا، مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ عرش ہے تو یہاں پہ عرش کو اللہ سے چھوٹا کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عرش ہے یہاں پہ اللہ سے چھوٹا. اللہ نے اپنے آپ کو وہاں پہ استوا کیا ہے، کیونکہ پر اوپر یہ والی کوئی گیم بنتی ہی نہیں ہے یہاں پہ. کیا کریں اب اس کا کیا کریں؟ ٹرانسلیشن بتاؤ پہلے، ٹرانسلیشن، تفسیر نہیں بتانی، ٹرانسلیشن بتانی ہے. میں نے آپ کو سمجھایا، میں نے جس سے سنا ہے ٹرانسلیشن بتانی ہے. ویسے آپ کو میں نے بتایا. اللہ نے دنیا آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر ثم استوى على العرش، پھر عرش پر استوا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا پوری کائنات کا امور چلاتا ہے. پھر جھوٹ بول رہے ہو. امور چلانے میرے الل عرش کے ساتھ لے کے آؤ گے تو گیم خراب ہو جائے گی تمہاری. یہ کون بول رہے ہیں؟ اپنے آپ کو میوٹ کرو یار. اگر آپ اس کو الل عرش نہیں لوگے تو کام خراب ہو جائے گا، اسی لیے آپ نہیں لے سک رہے، مجبوری ہے آپ کی. دوسری آیت پہ چلتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ وہاں پہ صرف امور ہے. آپ کتنے بڑے جھوٹے ہو، آپ کو پتا نہیں کہ میں آپ کا ڈیڈی ہوں. والملک، مجھے ملک کی ٹرانسلیشن دو. ملکو کی ٹرانسلیشن دو. کیا ہوتا ہے؟ اینجل نہیں ہوتا؟ جی اوکے، تو اینجلز نے اٹھایا ہوا ہے اس کے ایجز سے. کس کے ایجز سے؟ اللہ کے عرش کو ایجز سے، اس کے کونوں سے، اس کے ایجز سے، اس کے کارنروں سے. عرش ربک، رب کا عرش. اللہ اپنے عرش پہ نہیں ہے کیا جب فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ بھائی یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی امور نہیں ہے. مائی فٹ. اللہ عربی میں کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ ٹرانسلیشن میں جو مرضی بنا دو، میں مان لوں گا. نہیں، آپ کو ایسا نہیں ماننا ہے جس طرح ایسا لکھا ہے. کوئی حرف کیوں نہیں ماننا ایسا؟ اس کو مجاز مرسل لکھا ہے بولتے وہ ہیں. کیوں نہیں ماننا؟ ایک منٹ، میں اب آپ کو اور آیات دکھاتا ہوں، اس میں کچھ نہیں لکھا اور اور آیات ہے. نہیں دکھاؤ مجھے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے وہ پہلے بتا دو، پھر اور آیات پہ چلنا میرے ساتھ. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تو میں نے اس کا پہلے ہی بتایا. پہلے نہیں بتایا آپ نے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ And the angels are at the edges, and there will bear the throne of your Lord above them, 8 of them. And the angels will be on the sides, 8, and the bear will throne. فرشتے اس کے اطراف سے 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرشتے اس کے کناروں پر تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے. اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے. تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. ساجد ہندی پڑھنا. جی، یہ مومن ہے. یہ کہاں پہ ہندی کہاں لکھا ہے؟ اچھا یہ ہندی سامنے. یار میں یہ کر رہا ہوں. اور فرشتے اس کے ان کے کناروں پر ہوں گے تتھا اٹھائے ہوں گے آپ کے پالنہار کے عرش. پالنہار یعنی اوپر خدا کو کہتے ہیں. پالنہار کے عرش یعنی سنہاسن کو. میں نے اس وقت اس دن 8 فرشتے. میں نے اس وقت 7 ٹرانسلیشنیں پڑھی ہیں، ساتوں کی ساتوں آپ کو یہی کہہ رہی ہیں اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. عربی میں آپ نے دیکھ لیا کہ عربی میں بھی ورڈ فرشتوں کا لکھا ہوا ہے. آپ 2 نمبری میں ایسا کیوں جھاڑ رہے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں جھوٹ نہیں، ایک منٹ، میں جھوٹ نہیں جھوٹ بول رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ لیکن جی آج کل جو بڑے بڑے مفکرین ہیں، مباحثین ہیں، I don't care about آج کل کے مفکرین اور دکرین اور whatever. Without lies Islam dies. میرا چینل ہی یہ بتاتا ہے کہ وداؤٹ لائز، جھوٹ کے بغیر اسلام مر جائے گا.
آج کل کے مفکرین جھوٹ بولتے ہیں سالے, لکھا کچھ اور ہوا ہے, مفکرین جھوٹ بول رہے ہیں, ارلی اسکالر کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. سلف صالح کا قول کیا ہے مجھے بتاؤ؟ سلف صالح, محمد نے کہا تھا کہ سب سے اچھی امت کون ہے؟ میں, میرے بعد والی اور اس کے بعد والی. کتنی ہے قومیں ٹوٹل؟ 3, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, فل سٹاپ.